بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سردیوں میں تہجد پڑھنے والوں کے لیے قبولیت کی نشانی۔ سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے قبولیت کی کچھ خاص نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو، انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکان کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں، اور پھر بعد بھی کب جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہوں۔ اور یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ، میں آ گیا تیرے در پہ، تو سوچے ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوں گے اور ان کے لیے کیا کیا فضیلت اور کیا انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے۔ اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے جب کوئی نوجوان سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہوگا جس کو دیکھ کر میرا رب اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے ملائکہ، تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے رو کر جو مانگا ہے میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی آسان مرحلہ نہیں کہ ہر کوئی شخص تہجد تک آ جائے۔ ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب نہیں ہوتا، بس جسے اللہ تعالیٰ چن لے اسے ہی یہ سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو انسان کو تکبر کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی تاک راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو یا تو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جسے کوئی واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو، وہ تہجد کو ضرور اپنائے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی کوئی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو مل جائے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے، کیونکہ تہجد کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والے بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جب انسان کی طلب اور نیت سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے یا سردی، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اور تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد جس نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے بڑھ کر عطا کیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی کا ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے۔ اور سردیوں کی اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں، تو ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک میں جب ہم سب غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر فجر کی روشنی سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے، میں ایسے ہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدل دوں گا، جیسے میں دن کو رات میں بدل دیتا ہوں۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وقت تہجد میں مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں تو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو تہجد کے سجدے کی توفیق میں مناتے رہیں۔
اور اپنی زندگیوں میں اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔